اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے دامن میں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئیں۔ لیس فی کلام العرب کلا اجمع من لفظۃ الفلاح لخیری الدنیا والآخرہ کما قال ائمۃ اللغہ۔ تاج العروس ائمۃ اللغت نے تصریح کی ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے زیادہ اور کوئی جامع لفظ نہیں جو دنیا و آخرت دونوں کی خیرات و برکات پر دلالت کرتا ہو۔ اب آپ اولئک ھم المفلحون کے مبتدا پر پھر غور کریں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور، یا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے گی اور ملامت کیوں کی جائے۔ کاش اتنی بڑی جرات سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کسی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نہ نکھارتے اور قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق عطا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہ ہی رہا تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور پھر کفر پر بضد ہو۔ وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ یہاں جبر و قہر کا احتمال ہی نہیں تاکہ اس بحث میں الجھا جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو غریب کیوں کر ایمان لاتے۔ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں،
اگر انسان جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا ہے اور اس کا بلا نوش معدہ جو ہر چیز ہضم کر لیا کرتا تھا، کیا غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا چھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشرما پاتی ہیں، اور ان کی پہم خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کفار کی پہیم نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ و گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو ان کی یہ محرومیاں نتیجے ہیں ان مسلسل نافرمانیوں کا، اور طبعی اثر ہے ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا ہے کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہیں چھوڑی۔ مثلاً ایک اور جگہ ارشاد ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے کفر و انکار اور ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے، اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا ہے کیا آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبیین، صدق اللہ العظیم۔